السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ کیا کسی انتظار میں تو نہیں؟ یقیناً انتظار میں ہوں گے۔ ہاں جی، کس چیز کا انتظار؟ ظالم ملکہ، جو کہ اسلامی سٹوری ہماری چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، سب کہہ رہے ہوں گے۔ اور وہ قصہ کن کا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ چلیں ہم چلتے ہیں دعا کے ساتھ اپنی سٹوری کی جانب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے کہاں پہ چھوڑی تھی کہانی؟ وہ یاد آ گیا؟ ہاں بھائی، بڑے ماشاءاللہ آپ لوگ تو ایکٹیو ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آیا اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ پتہ ہے کہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دین کو سمجھنے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ تورات کے احکام کو جاننے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ آپ اس کے نکات پر غور کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ان پر عمل پیرا بھی ہوتے۔ اسی طرح آپ لوگوں میں عالم مشہور ہو گئے۔ صحیح فیصلے کرنے اور درست ترین رائے دینے کی صلاحیت آپ میں بہت زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ان تمام تر باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، احکامات کو نافذ کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی ملامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی انہیں کوئی اگر تانے دیتا نا یا کچھ کہہ بھی دیتا تو آپ کو اس بات کی ذرا برابر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو کس کی؟ صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اور دوسروں سے عمل کرانے کی۔ اسی سلسلے میں اگر ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ ہوتا نا تو بھی آپ نہیں رکتے تھے، جیسا کہ فلسطین کے بادشاہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ جی کیا مطلب؟ سارے کے سارے لوگ جو ان سے تھے وہ چونک اٹھے۔ ہاں بھائی، اس وقت جو فلسطین کا بادشاہ تھا نا، وہ اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس سے شادی پر رضامند تھی، اس کے گھر والے بھی راضی تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اس شادی کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھتیجی کے ساتھ شادی کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ہر جگہ لوگ اس موضوع پر بات چیت کرتے نظر آنے لگے، محفلیں جمنے لگیں، ان محفلوں میں دیر تک یہی بات ہوتی رہتی، اسی ٹاپک پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اندر بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں، ہے نا؟ جیسے ہی کسی کا کوئی نیگیٹو پہلو آتا ہے ہمارے پاس یا ہمارے سامنے تو ہم بس اسی پہ ڈسکشن شروع کر دیتے، چاہے وہ غلط ہو، آل فال ہو، بس ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، پھر یہ بات اس لڑکی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس شادی کی زبردست مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوئی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس بات کا انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اس نے سوچا یہ شخص تو اسے بادشاہ کی ملکہ بننے سے روک رہا ہے، اسے مال، عزت اور حکومت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کسی طرح ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ وہ حرام کام کر سکے۔ چنانچہ اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا، خود کو خوب بنایا سجایا، میک اپ شیک اپ کیا، واہ بھائی، اور وہ بن ٹھن کر بادشاہ کے پاس جا پہنچی۔ بادشاہ نے اٹھ کر ملکہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔
اپنے تخت پر اسے بٹھایا۔ پھر وہ بولا، خوش آمدید، آپ نے بہت زحمت کی یہاں تشریف لانے کی، ضرور کوئی خاص بات ہے، فرمائیں میرے لائق کیا کام ہے؟ تو لڑکی نے کوئی بہرحال اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے سے غم اور پریشانی کے آثار ظاہر تھے۔ پھر وہ رونے لگی۔ بادشاہ اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بے چین ہو کر کہا، ارے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ کون ہے وہ جس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ اللہ کی قسم میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اب اسے موقع ملا اور اس نے کہنا شروع کیا، مجھے یحییٰ نے پریشان کیا ہے، وہ ہر جگہ میری برائی جو ان سے وہ بیان کرتا ہے، میرے بارے میں نازیبا گفتگو کرتا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ تن گیا، یعنی سرخ ہو گیا۔ اس نے تیز اور زوردار آواز میں کہا، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جواب میں اس نے کہا، اگر آپ مجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے کیا کریں؟ اسے پہلے قتل کر دیں۔ یہ دیکھیں اس نے کیا شرط رکھ دی۔ بادشاہ نے فوراً کہا، اور کچھ؟ لڑکی نے کہا، بس اتنا ہی کافی ہے، یعنی اس کے نزدیک کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کسی کو قتل کرنا۔ اس پر بادشاہ بولا، اچھا جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ یہ ہے دیکھیں عورت کا فتنہ۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور ایک بڑا سا تھال طلب کر کے اس میں آپ کو ذبح کر دیا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کے والد خاموش ہو گئے اور آخری جملے کہتے وقت ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی، گویا وہ غمگین ہو گئے تھے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے وقت کے نبی کو قتل کر دیا؟ ہاں، بنی اسرائیل ایسی ہی قوم تھی، وہ انبیاء تک کو قتل کر دیا کرتی تھی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا یا نبی نے اسے قتل کیا۔ افسوس! اب یہ بچے اور بڑے جو سن رہے تھے نا، انہوں نے سرد آہ بھری اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی چلتے ہیں ہم اب اپنی لیسن کی جانب کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا، ہم نے کیا جانا، ہم نے کن باتوں سے بچنا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کی اس کائنات میں جو حیثیت اور وقت ہی کیا ہے، پانی کے ایک بلبلے کی مانند، جس کو ذرا تھوڑا سا ٹچ کریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پانی کی سطح پر ہی وہ جنم لیتا ہے اور چند لمحوں میں ہی وہ کیا ہے، دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجود انسان خود کو اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور نافرمانی کرتے ہوئے اس کے مقابل لے آتا ہے، ذاتی خواہشات کی تکمیل کی خاطر بغاوت پر اتر آتا ہے۔ وہ انسان جس کی حیثیت اللہ رب العالمین کے مقابلے میں پرکاہ کے بھی یعنی برابر نہیں ہے، تو وہ غرور اور تکبر میں اپنی اسی انا میں جھوٹا دعویٰ کرنے لگتا ہے، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا رب جو بلند ہے، جو اعلیٰ ہے۔ یہی تو وجہ ہے ایسے انسانوں کا وقتی عروج دائمی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ ظالم ملکہ کا جو کردار ہے نا، وہ رہتی دنیا تک پوری انسانیت کی جانب سے لعنت اور ملامت کا نشان بن کر رہ گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے تو ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے۔ چلیں جی، یہاں تک ہماری ظالم ملکہ کی داستان ختم ہوئی۔ یہ قصہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ ہم نئی اسلامی کہانی کو ضرور سنیں گے، اور آپ نے اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مزہ آیا؟ سیکھا کچھ؟ بالکل یقیناً سیکھا ہوگا آپ سب نے۔ چلیں پھر اجازت لے لیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔